اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم اسلام کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یکم رمضان جو کہ سرکار غوث اعظم کی ولادت کا دن ہے وہ بھی تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیرت غوث اعظم اور غوث اعظم کی زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ان حضرات کا شکریہ کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور میں مزید گزارش کروں گا کہ ان دوستوں سے جو اس چینل پر نئے تشریف لائے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ عالم اسلام کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ آپ کا مرتبہ تمام اولیاء میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی ولادت مبارک سے پہلے ہی اکثر بزرگان دین نے لوگوں کو آپ کی ولادت پاک کی خوشخبری سنا کر ان کے دلوں میں آپ کی عظمت و محبت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ مراقبے سے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ 5ویں صدی میں گیلان میں ایک غوث اعظم پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین ہوگا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال ولادت 470 ہجری اور عیسوی 1075 ہے، مہینہ یکم رمضان المبارک اور دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ دوستوں، ولادت کے حالات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر اس طرح بیان کرتی ہیں کہ نصف شب گزر چکی تھی، میں نے نماز تہجد ادا کی، زمین سے آسمان تک ایک نور نظر آ رہا تھا کہ سارا گھر نور کا سمندر معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے کہا، فاطمہ، یہ وقت ایک آفتاب معرفت کی ولادت کا ہے۔ کچھ دیر بعد درد محسوس ہوا اور عبدالقادر پیدا ہوئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بچہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور سبحان ربی العلیٰ کہا۔ اس وقت روحانی برکتوں کی غیب سے بارش ہو رہی تھی۔ دوستوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک کے واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت پاک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے طریقے پر ہوئی، جیسا کہ کئی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے موقع پر انوار و برکات کا نزول ہوا اور آپ کا سارا گھر انوار و تجلیات الہی سے معمور ہو گیا، اور ساتھ ہی پورا مکان خوشبو سے معطر ہو گیا۔ بھلا جس بچی کی ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے طریقے پر ہوئی ہو، وہ بچہ کتنا مبارک و مسعود ہوگا، اور اس کی عظمت و رفت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مورخین کرام نے لکھا ہے کہ جس شب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی، اس شب آپ کے والد ماجد کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو یہ عظیم بشارت عطا فرمائی، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فیروز مند بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا مانوی فرزند ہے، میرا اور میرے رب کا محبوب ہے۔ اولیاء اقطاب کی صفوں میں اس کی بہت بلند و بالا شان ہوگی۔ جس بچی کی ولادت کی خوشخبری کونین کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی یہ فرمائیں کہ ہونے والا یہ بچہ میرا اور میرے رب کا محبوب ہے، اور اولیاء اقطاب کی صفوں میں اس کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا، اس کی عظمت و شان اور مقام کو کون پہنچ سکتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر جیلانی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین غوث اعظم ہے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ والد ماجد کی جانب سے سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے شہید کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تک جا پہنچتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے، اس لیے وقت ولادت ہی سے آپ کی پیشانی پر نور ولایت و عرفان کے آثار چمک دمک رہے تھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی احترام شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، جیسا کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرا لڑکا عبدالقادر پیدا ہوا ہے، ماہ رمضان میں دودھ ہرگز نہیں پیتا تھا۔ ایک مرتبہ بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج میرے لڑکے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات پورے عالم اسلام میں بڑی عقیدت و محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی عظمت و شان کے ترانے گائے جاتے ہیں اور آپ کے علم و فضل کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا مقام اولیاء کی جماعت میں بہت اونچا ہے۔
دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے شانہ اقدس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا نقش موجود تھا، جو آپ کی افضلیت و کاملیت کی روشن دلیل ہے۔ آپ کے والدین کریمین کو خدائے پاک نے خواب میں بشارت دی کہ جو بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ بڑی شان و شوکت کا مالک ہے، وہ اولیاء کا سردار ہوگا اور اس کے بغض و عناد رکھنے والا گمراہ و بد دین ہوگا۔ جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی اس رات شہر گیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ آپ کی ولادت کی برکت سے سب کو ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز کر دیا گیا۔ ولادت کے وقت ذکر الہی سے آپ کے لب مبارک جنبش میں تھے۔ ولادت کے وقت آپ کا چہرہ مبارک اس قدر روشن و تابندہ تھا کہ جو بھی عورت آپ کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حسن اخلاق ایک بہت ہی عظیم دولت ہے جو انسان کو معزز اور باوقار بناتی ہے۔ جس کے اندر حسن اخلاق کا وصف جمیل موجود ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر بھی حسن اخلاق کا وصف جمیل بدرجہ اتم موجود تھا، گویا کہ آپ حسن اخلاق کے پیکر مجسم تھے۔ آپ کے اخلاق عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے مطابق تھے۔ جیسا کہ حضرت شیخ معمر بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے سوا کسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، کریم النفس، مہربان اور دوستی کی پاسداری کرنے والا نہیں دیکھا، لیکن اتنے بلند مرتبت اور وسیع علم ہونے کے باوجود چھوٹوں کو شفقت سے بٹھاتے اور بزرگوں کو احترام کرتے، سلام میں ابتدا کرتے اور درویشوں کے ساتھ حلیم و تواضع سے پیش آتے، کبھی کسی حاکم یا بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہ ہوتے، نہ کبھی سلطان و وزیر کے دروازے پر جاتے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وعظ و نصیحت کا انداز بہت ہی نرالا اور عمدہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی مجلس وعظ میں مسلم، غیر مسلم، یہود و نصارہ، اولیاء، اقطاب اور جنات بھی حاضر ہو کر آپ کے نورانی اور عرفانی خطاب کو سن کر فیضیاب ہوتے۔ جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھا لیکن کوئی جن حاضر نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد تاخیر کے بعد کچھ جن حاضر ہوئے تو میں نے تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ کہنے لگا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وعظ فرما رہے تھے، ہم سب وہاں حاضر تھے۔ اس کے بعد اگر آپ ہمیں بلائیں تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعظ فرما رہے ہوں، کیونکہ لا محالہ ہمیں تاخیر ہوگی۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتے ہو؟ کہنے لگا آدمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب آپ ممبر پر تشریف لاتے تو مختلف علوم کے بیان فرماتے، تمام حاضرین آپ کی ہیبت و عظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے۔ بس اوقات آپ کے اجتماع سے شوق، ہیبت، تصرف اور جلال کے باعث کئی جنازے نکلتے۔ آپ کے اجتماعات میں تمام اولیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ اس طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجلی فرماتے تھے۔ اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی وہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی نصیحت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اسے اس اجتماع میں ہمیشہ جانا چاہیے۔ دوستوں مذکورہ بالا واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم مبلغ تھے۔ آپ کی مجلس وعظ میں جو بھی حاضر ہوتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا اور اپنے گناہوں و بدعمالیوں کے سبب تائب ہو کر لوٹتا۔ آپ کی مجلس وعظ میں شرکت کے بعد بہت سے یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ جناتوں کی کئی قوموں نے بھی آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا کہ 10 سال کی عمر تھی جب میں مدرسے جاتا تو راستے میں فرشتوں کو اپنے ارد گرد چلتے ہوئے دیکھتا اور جب مدرسے میں پہنچتا تو فرشتوں کو یہ بات بچوں کو کہتے ہوئے سنتا کہ اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ ایک روز مجھے ایک ایسا شخص دکھائی دیا جو پہلے کبھی نظر نہ آیا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کی تم اتنی تعظیم توقیر کر رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا یہ اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ دوستوں فرشتوں کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ فرشتے جب اللہ کے ولی کا احترام اور ان کی تعظیم کریں اور دوسروں کو ان کی تعظیم و توقیر کا حکم دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ولیوں کا احترام کریں اور ان کی بارگاہ عظمت و شان میں ادب کے ساتھ حاضری دیں۔ اولیاء کاملین میں جتنی کرامتیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئیں اتنی آپ کے وقت کے کسی ولی سے صادر نہ ہوئی۔ جیسا کہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر جیلانی سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا۔ دوستوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔